أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دوستو بزرگوں، یہ کتاب ہے ہماری جمع کی ہوئی ہے، لیکن اپنے اکابر کے مجموعہ ہے، اپنے اکابر کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس کو ہم نے جمع کر لیا ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ جمع کر لیا ہے، جس کو علماء نے بہت پسند کیا، اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ ضرورت کی چیزیں جو ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کرا دی ہیں. فرماتے ہیں حضرات صحابہ کی، ہماری سرخی ہے، حضرات صحابہ کی جامعیت، حضرات صحابہ کی جامعیت. پھر ایک چیز لے کے نہیں چلے، سب کچھ اتنی جامعیت تھی کہ صحابہ کے لیے یہی مناسب تھا جو انہوں نے کیا ہے. سیرت صحابہ اس میں بڑی جامعیت ہے، بہت اس کے اندر وزن ہے، اور ہم سب کو اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے علماء کو. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لے گئے وہاں شاہ اللہ صاحب کے ہیں، تو انہوں نے مجلس میں اسی قسم کی باتیں کہی جو سنا رہا ہوں. آ کے کہا کہ اتنی جامعیت میں نے کسی کے یہاں نہیں پائی، ماشاء اللہ اتنی جامعیت کہیں میں نے نہیں پائی. معلوم ہوا کہ جامعیت یہ کمال کی بات ہے. جامعیت ایک نہیں کہ ایک طرف گئے تو چلے گئے، صحابہ کے اندر جامعیت تھی. چنانچہ لکھتے ہیں کہ آخر میں ہم حضرات صحابہ کی جامعیت کا ذکر کر کے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں کوئی کتاب، کیونکہ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تلامذہ مستشرین میں سے اصلی شاگرد کون تھے؟ حضرات صحابہ تھے، اولین شاگرد صحابہ تھے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کو انہوں نے جتنا سمجھا بعض لوگوں نے نہیں سمجھا، بلکہ سب نے ضروری سمجھا کہ صحابہ کے طریقے ہی کوئی اختیار کرنا چاہے. جہاں حضرت عبداللہ مسعود کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو شخص کوئی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو صحابہ کی سیرت پہ چلو، جو تم سے پہلے ہوئے ان کی سیرت پہ چلو، کیونکہ صحابہ کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عکس کی ہوئی نہیں ہوئی. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو صحابہ کی سیرت جو جامع سیرت ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میں اگر کسی میں خلل ہوگا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے جو حضرت عثمان جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار تھے اور 10 لاکھ درہم تھے، اور حضرت زبیر کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھا. لیکن جی کو معلوم نہیں. اس سے ایک راہبری ملتی ہے کہ جو لوگ اس طریق میں ہیں ان کو ہم ملامت نہیں کر سکتے، بس ضرورت اس کی جو آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ جس کی قیمت زمین قرآن کے درمیان میں کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی، اب سب کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس فیصلہ ہے، سب کے پاس، سب چاہتے بھی ہیں. اور زبیر کا ترکہ 8واں حصہ 50,000 دینار تھا. ہم نے خود سنا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی کمری والا قصہ فوراً پڑھو. اس زمانے میں اس کو بیان نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمری پہنتے تھے.
جہاں تک میں نے خود سنا ہے کہ لندن وغیرہ میں کہتے ہیں لڑکیوں کو کہاں جا رہی ہو وہاں، تم کو اندھیری کوٹھی میں لوگ بند کر دیں گے، جاؤ گے یہاں تو تم کو پنکھا نہیں ملے گا، بتی نہیں ملے گی، یہ پڑھو تو سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کی فہم عطا فرمائے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریق کو چھوڑ گئے ہیں، یہ بس صحابہ چلے ہیں، بات کے لوگ نہیں، ان میں تو افراط و تفریط ہے، کسی کے کچھ کسی کے کچھ۔ یہ صحابہ میں اعتدال۔ راجہ فرماتے ہیں کہ 1000 گھوڑے تھے اور 1000 غلام چھوڑے تھے، اور عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے، اور عبدالرحمن بن عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑے غنی تھے، بہت بڑے مالدار تھے، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھ میں تھی، مگر سوچو فرق یہ ہے کہ دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی، بس فرق یہ ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا ہاتھوں میں نہیں تھی، دنیا تھی ان کے ہاتھوں میں بھی، لیکن دلوں میں نہیں تھی۔ میں یہ فرق کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر چاہے، اس طریق پر، اس کی نفی اس سے کام نہیں چلے گا، جو تو طریق کو سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ مکان نہیں بنواتے، ہمارے بڑے بڑے علماء کے سامنے مکان ضروریات اصلیہ میں سے کیوں نہیں بنواتے؟ بعد میں اوپر مکان نہیں تھا، میری طرف سے بھیجا روپیہ کہ مکان زمین خریدو، مکان بنواؤ۔ فقہ کا مسئلہ ہے، مکان ضروریات پوری پاس کرتے تھے، وہاں علی میاں ہوں یا قائد، یہ سب کے سامنے بیان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان باتوں کو لوگ نہیں بیان کرتے مولوی ڈر کی وجہ سے کہ بیچارے ہم کو دنیا دار کہہ دیں گے، زبردست بیان کرنے والے طریق کو بالکل واضح کیا انہوں نے، شریعت طریق نہیں بلکہ طریق شریعت کو واضح کیا۔ دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی، یہ فرق ہے۔ دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی۔ جب نہ ملی تھی صبر کیا، یہ اتنا جملہ بہترین ہے، جب نہ ملی تھی صبر کیا، اور جب ملی تو شکر کیا، بس یہ ہے۔ جب نہیں ملی کیا کیا صبر کیا، ملی تو شکر کیا، ہونا چاہیے نہیں؟ یہی طریق صحابہ کا، یہی طریق ہے۔ دنیا ان حضرات کے ہاتھ میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ جب نہ ملی تھی صبر کیا، فاقے بفاقے رہا۔ اس زمانے میں تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلاح کرنی تھی۔ اس وقت مکے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدے میں گزروایا، صحابہ سے خود بھی گزارا، ہمارے صحابہ۔ جب اطمینان ہو گیا کہ ان کا قلب اب کچھ صحیح ہو گیا ہے، پھر تجارت کی اور جہاد کی اجازت دے دی۔ جب نہ ملی تھی صبر کیا، اور جب ملی شکر کیا۔ یہ سب طریق کے مسائل دینی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے، صحابہ کو فاقہ در فاقہ ہوا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے۔ یہاں تک کہ جب ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، پھر ان کو دنیاوی چیزوں میں ڈھیل دے دیا۔ فاقے میں اس لیے تاکہ صبر کی عادت ہو، اور قلب میں انوار تقویٰ قلب میں آ جائے، پھر وہ دنیا کی اجازت دیجیے، اب تجارت کرو، جہاد کرو، جہاد کسی جامع۔ یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے، انوار ان کے کمال میں پہنچ گئے، اور اسرار پاک ہو گئے، باطن ان کے پاک ہو گئے، دنیا سے پاک و صاف ہو گئے۔ پھر ان کو دنیا دی، پھر اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، جیسا ابھی سنایا میں نے کہ صحابہ کے پاس کہتے ہیں میں دنیا کے میں جائیدادیں تھی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتے تو شاید ان کو اثر کر جاتی، اگر پہلے ہی ان کو دنیا مل جاتی تو شاید وہ اتنا ترقی نہ کر پاتے۔ ان کو اللہ نے فقر و فاقہ میں رکھا تاکہ ان کے قلب کی صفائی ہو۔ اسی بنا پر حضرات صوفیہ بھی مجاہدات کچھ کراتے ہیں، ختم تو نہیں کرتے لیکن قلت ضرور کرتے تھے، کم کرو، کھاؤ پیو کم کرو۔ علامہ ابن قیم نے
ابن تیمیہ سے پوچھا، علامہ ابن قیم ابن تیمیہ سے پوچھا کہ اگر یہ وظائف نہ پڑھے جائیں تو بندے کو کمالات حاصل ہو سکتے ہیں؟ کہا ان چیزوں کو عمل کرنا معنی میں نجات نہیں، نجات کے معنی نہیں، نجات ہو جائے گی، لیکن کمالات عملیت تک پہنچنا دشوار ہے، دوسرے کوئی مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا۔ نہیں عمدہ بات یہ ہے، ان چیزوں میں کھانا پینا اگر ہے تو معنی نجات نہیں ہے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر مقامات چاہتے ہیں تو اس میں اعتدال پیدا کرو۔ یہ طریق تصوف حضرت تھانوی کے تصوف یہی تھا، ہمیں منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت توکل کی زندگی مولانا کی زندگی تھی، بالکل معیاری زندگی، اور ان سے زیادہ معاذ وہی کی تھی۔ ہمارے اکابر اولئک آبائی، یہ ان کا باطنی طریق ہے۔ میرے ایک بہت بڑے آدمی آتے ہیں، انہوں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی جو تقریریں ہیں ماں گنگوہی نے لکھا ہے نا، لام الدراری کوکب الدلی۔ میں نے کہا مولانا ماں گنگوہی جو تقریر تصوف کی ہے اس کی بھی شرح لکھنے کی ضرورت ہے۔ بخاری کی تقریر کی اتحاشیہ سب نے لکھ لیا، لام الدراری کوکب الدلی ہے، بڑے عالم سے جو لکھے انہی سے کہا میں نے ضرورت ہے کہ ماں گنگوہی نے جو طریق کے متعلق خطوط لکھے ہیں اس کی بھی شرح کی ضرورت ہے، بہت بڑے آدمی سے کہا ہاں بھائی ضرورت تو ہے۔ مکتوبات ہیں، مکتوبات رشیدیہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے جو مجھ کو ملا وہ تو ملا حضرت تھانوی سے، مگر مکتوبات رشیدیہ سے بہت زیادہ مجھ کو ملا۔ معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی کے بعد ہی ضرورت تھی تو ماں گنگوہی کے مکتوبات دے کر کے اپنے طریق کو مکمل کیا۔ اس کی بھی یہ بھی طریق ہے، یہ طریق کی خانقاہ طریق کے لیے کرنا ہے، یہ طریق اوسط، اس میں اعتدال ہے، نہ افراد باقی نہ تفریط ہے، نہ افراد ہے طریق میں نہ تفریط ہے، وہ درمیانی راہ چلو ہے نہیں۔ بہت عمدہ شعر ہے مولانا محمد احمد صاحب کا، نہ افراد باقی نہ تفریط ہے، عشق کامل ہوگا معتدل ہو گیا۔ جب اعتدال پائے گا تو کمال۔ تو مولانا عاشق آدمی تھے تو ان کا عشق کامل، میں کہتا علم کامل ہوا معتدل ہوا، جب تمہارا علم کامل ہوگا خود اعتدال آ جائے گا۔ مولانا بزرگ آدمی تھے، عاشق تھے تو انہوں نے عاشق کا عشق کامل ہوا، میں کہتا ہوں علم جب کامل ہوگا اعتدال آ جائے گا۔ ماں قاسم صاحب ماں گنگوہی کے اندر علم کے اندر اعتدال تھا، ماں تھانوی اعتدال تھا، اس میں جو کمی تھی اسی کو پوری کرنے کے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے کہ علم کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے۔ جہاں ماں گنگوہی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حاجی صاحب سے عمل حاصل کر کے نہیں آتے بلکہ علم نہ قطب عالم عالم ربانی معلومی آدمی تھے ماں گنگوہی، لیکن ایک ایسے آدمی کے پاس جو اصطلاحی عالم رب کی خدمت میں جاتے تھے، کہتے تھے کہ علم کے لیے ہم نہیں جاتے، ہم عمل کے لیے نہیں جاتے، ہم علم کی درستگی کے لیے حضرت حاجی صاحب کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا۔ کہتے ہیں علم لدنی خم کے از دریا درو راہ بود، خم کے از دریا درو راہ بود، بے شک اجائے ہوں رہا بازو رہا۔ جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے گا اس میں پانی کم ہوگا، اور کتنا ہی بڑا تالاب خشک ہو جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے، لیکن جس جھیل کا تالاب کا راستہ سمندر سے اس میں کبھی خشکی نہیں آتی۔ کہ ان حضرات نے اپنے علم کا سوچا اللہ سے ملا دیا تھا، اس وجہ سے حضرت حاجی صاحب کے سامنے ماں گنگوہی اور ماں قاسم جیسے آدمی جھک گیا۔ یہ طریق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کے اندر بھی اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ ہے یہ، پھر بھی یہاں تک کہ اگر ان کے یہاں تک کہ فقر فاقہ میں پریشانی ہوئی، انوار ان کے انوار کمال کو پہنچے، پھر ان کو کھانے کی اجازت دے دیا، اور اسرار پاک میں پھر ان کی دنیا ہے، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی ہے تو شاید ان پر اثر کر جاتی ہے۔ وہ منصب جو ان کو ملا مجاہدے کے بعد، اگر پہلے ہی سے کھانا پینا پورا رہتا تو وہ درجہ ان کو نہ ملتا جو بعد میں ملا۔ طریق ہے کہ نہیں؟ مجاہدات کی ضرورت شروع میں علامہ ابن قیم نے بھی کہا، ابن تیمیہ نے یہی بھی کہا۔ بہرحال اسرار اگر پہلے ہی مل جاتی ہے تو شاید ان پر اثر کر جاتی ہے، چونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین ملی، اس میں انہوں نے چونکہ ان کو تمکین سلطنت مل گئی، خزانہ پورا ملا، چونکہ اصلاح ہو چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اعتدال کے ساتھ خرچ کیا،
اگر اعتدال سے پہلے ان کو خطا نہ مل جاتا تو وہ باتیں ہوتی، ان کے اندر افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں شاید اس پر اثر کر، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کر جاتی، کیونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین کے بعد یہ تمکین اور رسوخ اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے، بینک میں خرچ کرتا ہے، امانت دار ہونے کے بعد سے خرچ کرتا ہے، مالک ہونے کے حیثیت نہیں. بہت عمدہ امانت دار خزانچی اس ارشاد کو پورا بجا رہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَاءَ، یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس کو میں نے تم کو خلیفہ بنا، اسی کے بعد خرچ کرنا. روپیہ پیسہ ہم دیتے ہیں لیکن اس کو ہمارے منشے کے مطابق خرچ کرنا ہے. ملک تمہاری ہے لیکن اخراج اور انفاق ہمارے کہنے کے مطابق ہوگا، اس میں تم آپ اختیار نہیں ہے. حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ مالکانہ تصرف نہیں کرتے تھے، اپنے مال میں بھی مالکانہ تصرف نہیں کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے. ملازم جیسا، جیسے بینک والا مالکانہ تصرف نہیں کرتا ہے، ملازم ہونے کے. اسی طرح پوری دنیا کے اموال جنوں کے قبضے میں ہیں اور صحابہ کے میں ہیں، انہوں نے خرچ کیا لیکن مالکانہ انداز سے نہیں بلکہ چاکرانہ انداز سے، جہاں اجازت دیا شریعت میں خرچ کیا، جہاں نہیں کیا رک گئے. یہ نہیں کہ شادی بیاہ آئی جیسا لٹا دیا، یہ پتہ ان کا ہے. شادی بیاہ میں بھی دیکھو کتنا خرچ کر رہے ہو، نہ کمی نہ بیشی. ہم کو اعتدال کے اندر، جیسے نماز روزے کے اندر اعتدال ہے اسی طریقے میں جو انفاق میں بھی اعتدال ہے. ہمارے حضرت کا پورے رمضان میں 1-2 دن بیان کیا، اسی پر بیان کیا، انفاق چھپنے لگا. بہت حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے. یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے، مطلب ترجمہ حضرت تھانوی کا. حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے. ہزار بار لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہے لیکن تصرف جو کرتے تھے اللہ کے مرضی کے مطابق، نوکر ہونے کے حیثیت سے خرچ کرتے تھے، مالک ہونے کے حیثیت سے نہیں. یہ طریق. ہم سے بہت بڑے ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت کو سب علماء نے کیسے مان لیا؟ میں نے کہا یہ تھا علوم میں ان کے توسط، پوری شریعت سامنے، یہ نہیں وہ نہیں، پوری شریعت بالکل روشن سے روشن. اسی میں حضرت علی میں خود ہم لوگوں سے کہا کہ اتنا اعتدال میں نے کہیں پایا جو مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کہیں پایا. میں 2 بات انہوں نے کہی ہے. وہ گئے تھے فتح پور، مولانا علی گیا تشریف لے گئے تھے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے. حضرت شاہ رسول اللہ نہیں الہ آبادی میں آ کے کہا مولانا علی میاں نے کہ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر وہی جذبہ پایا جو مولانا الیاس صاحب کے اندر تھا. نوعیت میں فرق تھا، چیز ایک تھی. میں نے کہا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر وہی داعیہ اور جذبہ تبلیغ دعوت کا وہی جذبہ تھا جو ہم نے مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر پایا، مگر نوعیت میں فرق تھا، چیز ایک تھی. لکھا ہوا سب. دوست طریق کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ چند وظائف کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف کیا ہے؟ تعمیر ظاہر و باطن. ظاہر کو تعمیر کرو اعمال صالحہ سے اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے. یہ ہے تصوف، یہ ہے طریق، یہی دین، یہی ہے شریعت. حاصل یہ کہ مالکانہ تصوف ہے. ابن مسعود نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، صحابہ میں ان کا درجہ فقہ میں بہت اعلیٰ تھا. ہم لوگ انہی کے تصوف فقہ میں چل رہے ہیں زیادہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر گئے. ان کی عبارت پھنسی بنی عبارت ہے نہیں. ان عبارت کو پیش نظر رکھو، پیش نظر. میں یستن لفظ ہے جو سنت کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پر یہ چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو پہلے گزر چکے ہیں. اپنا طریقہ نہ لو، اس میں خلل ہوگا، دھوکہ ہوگا. فرماتے ہیں جو
حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص دین میں فطرت سے محفوظ نہیں ہے. زندہ شخص آج ٹھیک ہے کل بگڑ بھی سکتا ہے، بڑا سے بڑا آدمی جو چل چکے. حضرت عبداللہ نے مسعود نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جس کو صحابہ نے اختیار کیا تھا. حضرت عبداللہ خود ابن ابوبکر صدیق بھی فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے ہوئے اور اس کے اسوہ انہی کے اسوہ کی پیروی کرنا چاہیے جو اس دنیا سے گزر چکے، حق پر تھے اور دنیا میں سے حق پر ہوتے ہوئے اللہ کے پہنچ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس شان کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، دست سے بس دین کو نہیں ہونے دیا. نجاشی کو اس میں گئے، وہاں گئے تو ہم کتابوں موجود ہیں، بہت بار تھا گئے، فرش بچھا ہوا تھا، نجاشی بادشاہ جو تھا گئے، ریشم کا فرش بچھا ہوا تھا، تشریف لے گئے، اس سے بات کرنا تھا، تشریف لے گئے تو اب ریشم اپنے نیزے سے ریشم کو ہٹانے لگے. کہا حضرت آپ نے یہ تو آپ ہی کی استقبال میں ہوا ہے، یہ ریشم اسے بچوا دیا ریشم کے پر کیا آپ کے. کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبس الحریر، ہم کو ریشم کے استعمال کرنے سے ہمارے خدا رسول نے منع کیا ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس بادشاہ کی ہم سنت کے خلاف نہیں چلیں گے. جب گئے پھٹے پرانے کپڑے میں کھڑے ہوئے، کہا تم کیسے نہیں نکلے ہو؟ ہم تم کو دنیا کی تنگی سے آخرت کے کشائی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ بادشاہ سے بات کیا، الفاظ میں تھا فرق ہو تھوڑا سا. دوستو ان حضرات نے طریق کو دین کو سمجھا تھا، ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئے. کھانا کھانے لگے، ایک لقمہ گر گیا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کر کے کھانے لگے. ان کے ایلچی نے کہا کہ یہ عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، عجمی، یہ لوگ اس کو ناگوار سمجھیں گے، یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے. اب بھی دیکھیے روٹی لگی تھی، کوئی کھاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں پیسے اٹھا دیتے ہیں. کہا یہ عجمی لوگ ہیں، اس چیز کو ناگوار. انہوں نے کہا دھیرے سے، انہوں نے کہا زور سے کہ بادشاہ بھی سن لے. کہا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑیں گے. یہ دین کے اندر صلابت یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے یہ صلابت، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں، سنت کے مطابق کھائیے، سنت پر سوئیے، بہت ثواب ہے. ہمارے حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق کھانا کے بعد قیلولہ کر لو، ہزاروں بکروں کی قربانی سے بہتر ہے، کیونکہ سنت لگی ہوئی اس کے ساتھ. اس سونے میں سنت لگی ہوئی ہے، کیونکہ سنت کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے تو آپ کے ہر سنت بھی اللہ کو محبوب تھی. فرماتے ہیں وہ لوگ صحابہ کرام اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے، نہیں عمدہ لکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ میں مسئول لکھ رہے ہیں. آج یہ کہ صحابہ پر بھی کیچڑ اٹھائی جاتی ہے، بددین بے ادب لوگ ہیں. جو اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے، جو دل کے اعتبار سے اس امت کے نیک ترین اور علم کی طرح سے امت کے کامل ترین افراد میں سے تھے. خود عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو دل کے اعتبار سے اس امت کے نیک ترین اور علم کے اعتبار سے اس امت کے کامل ترین افراد تھے. علم کے اعتبار سے کامل اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل. اس کی ضرورت ہے، بننے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور سے مولوی لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پیش نظر رکھے. ہمارا توڑے امتیاز یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگ کو ان سنتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس امت میں سب سے کم تکلف نہیں تھا ان کے اندر. ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا تھا. دین کی اقامت، سنت بھی ترک نہیں کیا، زور سے کر دیا ہے کہ ہم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، روٹی کی جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو. تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ترک نہیں کیا تھا. اب ان لوگوں سے دین بڑھے گا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت، بس تم لوگ، حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرما رہے ہیں، بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو. انہوں نے دعوت کام کیا، تبلیغ کام کیا، تعلیم کا کام کیا، خدمت کیا. کوئی پہنچ سکتا ہے اس کا؟ نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے ان کی خدمات کو پیش نظر رکھنا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری، کوئی اس میں غیر مکلف نہیں. فرماتے ہیں اور اپنے دین کی اقامت میں ہیں، بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات اور ان کے سیرت و خصلت کو اختیار کرو. صحابہ کیا تھے، کیا ان کے اخلاق تھے، کیا ان کی خصلتیں تھیں، کیا ان کی عادتیں تھیں. اس لیے کہ حقیقت میں وہی لوگ راہ راست، در حقیقت یہی لوگ راہ راست ہدایت مستقیم بنائے، صحیح راستے پہ یہی لوگ. اولئک ادبنی ربی واحسن تعلیمی. صحابہ کرام کو حضور نے تعلیم دیا. اولین تلامذہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. جس کا ایسا استاد ہو، شاہ انور صاحب کا استاد تو بے مثال، اور حضور شاہ انور صاحب کا شاگرد تو بے مثال حدیث میں ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا شاگرد ویسے بیوقوف رہے گا؟ اس بنا پر تو ہم کو خود اپنے علم میں بصیرت حاصل کرنا چاہیے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. حضرات پڑھ رہے تھے کتنا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے معانی اور مطالب سے بھی ہمارے سینے کو لفظ منور فرما دے. جیسے مضامین قرآن کے، اور کیسا یہاں لوگ پڑھتے ہیں، میں بہت اسی سے متاثر کے بیان کر رہا ہوں. قرآن اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر نورانیت ہے، اس کے اندر جذب ہے، اس کے اندر کیا کیا دولت فرماتے ہیں. ان کی سیرت اختیار اسے کہ حقیقت میں وہی لوگ راہ راست اور ہدایت مستقیم پر تھے. صحابہ کرام راہ راست پر تھے اور ہدایت مستقیم پر تھے. فرماتے ہیں ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو. کبھی مثال دیں، ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو. ان حضرات، ان الفاظ سے حضرت ابن مسعود کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی تعظیم کرو. لا سے کوئی بات ہوئی صحابہ کو کہہ دیا نہیں. حضرت عبداللہ مسعود افقہ صحابہ، صحابہ میں سب سے فقیہ سمجھے بڑے وہی دکھ رہے ہیں. ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو. ان الفاظ سے حضرت ابن مسعود کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی تعظیم کرو، ان کے احترام میں ذرا بھی فرق نہ آنے دو، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال نہ رکھو. صحابہ میں جو مشاجرات ہوئے اس میں بھی زبان کو بند رکھو، بلکہ زبان نہیں بلکہ دماغ کو بھی بند رکھو. سوچو نہیں، یہ بہت اس کے اندر راز ہے. حضرت شیخ علی صاحب نے بہت بیان کیا ہے، بہت سبھی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ راز کیا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے. مشاجرات صحابہ اپن میں جنگیں جو ہوئی ہیں یہ پر اعتراض کرتے ہیں. کیا راز تھا علماء بیان کیا ہے. کبھی جو بیان کرتا ہے جو ہوتا مانے، ہم کو کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی. کسی نے وہی پوچھا کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ ہے، غالباً انہی کا واقعہ ہے. کہا اس کے مطلب کہیں نہیں آیا ہے کہ سوال ہوگا تم سے. سوال یہ من رب کو ماں دین کو ماں حضرت میں نے حضرت ہمارا جو بجلی کا انتقال انعام الحسن صاحب، ہم لوگ تھے جون پور میں، بہت بڑا اجلاس تھا، میں بھی تھا، اجتماع تھا بہت، وہ بھی گئے تھے عقید ان کا. تو انہوں نے میں نے خود سنا کہ بھائی دیکھو اس چرت پیڑ کا حاصل صرف ایک ہے. خود میں موجود ہوں. اس چرت پیڑ کا حاصل سب یہ ہے
یہ قبر میں جو 3 سوال ہو گئے اس کی تیاری کر لو جواب کی. ایک بات سب کی یاد ہے, 2-3 وہاں سید احمد صاحب کی بھی ہے, ان کی بھی, ان کی سب کے گیا ہوں, رہا ہوں. ان کی یہ بات بہت لاکھوں یہاں دیکھو سن لو. یہ سب چلت پھر کا حاصل یہ ہے کہ قبر میں جو 3 سوال ہوگا اس کا جواب تیار کر دو. پرچہ وہاں حل ہونا ہے. اس میں من رب ہوگا, بتا تمہارا رب کون ہے, ماں دین ہوگا, تمہارا دین کیا ہے, من حاضر رسول, یہ شخص کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس یہی چیز کے جواب تیار کر لو. پوری زندگی میں چل پھر کر کے مجاہدہ کر کے بس کامیاب تو. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین متین فرمایا ہے, دین محبوب ہے, دشواری نہیں ہے, اس کے اندر شدت نہیں ہے. بہرحال فرماتے ہیں کوئی نہ ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال کرو. صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی نہ کرو. بہت سے لوگ کر رہے ہیں, اس سے کہہ رہا ہوں, بہت گستاخی. کوئی حضرت معاویہ کہہ دیتا ہے, کوئی حضرت علی کو کہتا ہے, کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. ہم لوگ کے مشائخ خاموش, نہ حضرت معاویہ کو کچھ کہو نہ حضرت علی کو کچھ کہو. ہمارا مسلک یہی ہے, سکوت ہمارا مسلک ہے, خاموش. تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. بڑے بڑے علماء نے اس کو حل کرنا چاہا, کیا انہوں نے, لیکن ضروری نہیں کہ بھی کو وہی ہو جو انہوں نے لکھا ہے. بہرحال کسی ان کی شان میں گستاخی نہ کرو, ان سے محبت رکھو. تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کی, تو تعلیم کی ضرورت ہے. صحابہ کو پہچانو, پہچانو اور پہچانواؤ. ان کے اخلاق اور اعتبار اختیار کرو, ان کے اخلاق و اعتبار اختیار کرو. ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو. ان کو اپنا مقتدی جانو, ان کو اپنا مقتدی بناؤ. بات جگہ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. صحابہ پاک صاحب الحمدللہ, اصحابی النجوم, میرے صاحب مثل ستاروں کے ہیں. ابتدائتم اہتدیتم, ان میں سے کسی بھی تم ابتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. اور کسی کو متنی نہیں کہا گیا ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. پر اس حدیث سے صحابہ کرام کا فضل اور کمال ثابت ہوتا ہے, اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے. وہ حضرات چونکہ تمام خلائق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اشرف لوگ تھے اور قبول ہدایت کے کامل استعداد و صلاحیت تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری رسول کی صحبت اور رفاقت کی دولت کے چن لیا. کیونکہ حضور کو دیکھے ہوئے تھے, سب سے زیادہ ان کی صلاحیت تھی, یہ ان کو چن لیا. ان کے اذا سخر اللہ للسعیدین, اذا سخر اللہ للسعیدین فکلہم سعداء. جب کسی سعید کے لیے, اس کی رفاقت کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے, سب سعید رہتا ہے. اذا سخر اللہ للسعیدین فکلہم, اذا سخر اللہ للسعیدین فکلہم سعداء. جب کسی سعید کے لیے, اس کی رفاقت کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے تو سب کا سب سعید ہی ہوتا ہے. صحابہ سب سعید تھے, سب چراغ تھے, جس سے چاہے تم روشنی حاصل کر سکتے تھے. چاہے وہ اس میں حضرت علی, حضرت معاویہ, میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ پر کلمہ تقوی کو تعلیم کیا, جو اس کے لائق ترین اور سب سے زیادہ مستحق تھے. کلمہ تقوی کو علم بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاکیزہ پایا. نبوت کا نام اس کے دل میں رکھ دیا. انہوں نے چنا, دیکھا یہ شخصیت ایسی ہے کہ بہت باصلاحیت ہے, تو نور کے لیے اور نور نبوت کے لیے ان کے دل کو چن لیا. اب اس کے بعد سنیے, اور صحابہ کے دلوں کو بہت زیادہ پاک و صاف و لائق و اہل پایا. حضور کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل بالکل حضور سے ملتا جلتا فرمایا, تو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کر لیا ہے. حضرت سفیان ثوری سند کے ساتھ حضرت حذیفہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ام عبد. میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا
اور عمار کا طریقہ اختیار کرنا اور ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے عہد پر چل رہا ہے، ان کے طریقے پر چل رہا ہے. یہ ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، میں نے بیان کیا، دیر بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب میں صحابہ کرام کا اسوہ ہی لیا جائے گا. آپ کا اسوہ کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، کوئی کمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلوات میں تسبیحات بھی سکھایا تھا. اس بنا پر وہ کامل ترین اشخاص صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. سب سے بڑا ان طبقہ اصلاح و تربیت کا انہی حضرات کو ملا تھا. بہرحال یہ باتیں ذہن میں آئیں جو بیان کیا، کوئی اس کے لیے خاص تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی اقتداء کی توفیق دے، افراط اور تفریط سے ہم کو خالی رکھے. علم جتنا زیادہ ہوگا راستہ اتنی آسان ہوتا جائے گا. جتنی الجھنے ہیں سب بے علمی کی وجہ سے یا شک و شبہات کی بنا پر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رمضان شریف آیا ہے، اصل میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے بہت ہی پرذوق پرورد، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا متاثر تھا. اس بنا پر یہ صحابہ کا حال سناؤں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سنا تھا. کفار عرب کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو گے تو اثر انداز ہوگے، اپنے ایمان سے چلے جاؤ گے. اس وجہ سے حضور کا قرآن کیسے پڑھتے تھے. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. سرمدی راگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی جتنے کمالات ہیں اللہ ہم سب کو مرسہ کرے، اور کوئی بھائی نہیں، سب کو اللہ دے دے، کوئی بات نہیں. محمد البشر اللہ کل بشری. ایک بزرگ سے ہمیشہ اس شعر پڑھتے تھے، محمد البشر لا کل بشری بل هو یاقوت بین الحجری. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشری ہیں مگر ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں. ایسے بشر ہیں جیسے یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے اور پتھر ہوتے ہیں، ایسے اور پتھروں میں امتیازی شخصیت کس کی ہوتی ہے؟ یاقوت کی ہوتی ہے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور تھے لیکن مثل یاقوت تھے پتھر کے درمیان. محمد البشر لا کل بشری بل هو یاقوت بین الحجری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قتل بھی نہیں کر سکتا. قرآن ان کا معجزہ ہے، قرآن ان کا معجزہ ہے، اہم معجزہ ہے. ابھی میں گیا تھا نانوتا گیا تھا، وہ ظاہر نانوتا سب اب بھی اکابر بہت سے موجود ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں وقت اتنی عورتیں مرد سے ابھی بھی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہے نا، اتنے تھے کہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتے، 2 مجلس ہونی چاہیے الگ. ہم نے کہا لیا یہی سب ایک میں ہوگا، ٹیپ بھی ہے. تو جب تقریر کر چکا میں، اب اس تقریر کیا دہراؤں، انہوں نے کہا کہ وہ جو اس وقت واقعہ بیان کیا تھا اس کو پھر بیان کر دیجیے. تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا کہ حضرت فرمایا ہے ایک واقعہ، ساحران موسیٰ علیہ السلام کے مقامی جادوگر تھے، زندگی میں رہی. وہ ساحران ختم ہو گئے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ساحروں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے، ہم نبی ہیں یہ کہ نبی ہیں؟ کہا اگر ان کی چھڑی تم چوری کر لو تو سمجھو کہ نبی نہیں ہے، اور نہ کرو تو سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اس طرح آرام کر رہے تھے، اب سو رہے تھے. وہ لکڑی کو ڈال لیا تھا، وہ سو رہے تھے. وہ دونوں جادوگر لڑکے گئے، ان کے لڑکے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ یہ سو رہے ہیں، ان کی چھڑی کو ہم قابو کرنے گئے تو اژدہا بن کے دوڑایا ہے. اس کا مقتضا یہی ہے. اس پر معلوم کہتے ہیں
کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے مگر ان کا معجزہ جاگ رہا تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں استراحت فرما رہے ہیں لیکن ان کا معجزہ قرآن جاگ رہا ہے. اس کو سننے کے لیے دوبارہ انہوں نے کہا تو میں نے سنا دیا. اب چونکہ مضمون ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے سنانے میں دقت ہوئی. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. صحیح راستہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسک کا اللہ اس کو اختیار کرنے اس پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے قرب اور وسائل کا اس کو ذریعہ بنائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ مجلس کا سلسلہ ہے یہ بھی 40-42 سال سے 30 سال چل رہا ہے. دعا کیجیے اس کو بھی اللہ قبول فرمائے اور آئندہ زندگی رہی تو پھر آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. چونکہ یہ محتمل شب قدر کی بھی ہے اس وجہ سے یہ دعا بھی ضرور ہے. اللہم انک عفون حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کے فرمانے پر انک عفون تحب العفو فاعف عنی. شب قدر میں تھے ہم لوگ عالم ایک مولانا نے بہت خاص پڑھی آپ لوگ. اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. 10 میں تو 20 میں تو 100 میں تو جتنا بھی پڑھے. حضرت عائشہ کو حضور نے یہ وظیفہ بتایا ہے شب قدر سے محتمل. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها شرف غرامتی فی الدنیا و یہ دعائیں بھی اور یہ تو ضروری ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ تم تو ہماری بیوی ہے تم کو پڑھنے میں کیا ضرورت ہے. ان کو بتایا نہیں تم کو بھی پڑھنا ہوگا. آخر شب میں اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو جگہ دیتے تھے. تمہارا باپ تمہارا کچھ نہیں کر دیتا. اے عائشہ تمہارا باپ تم کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا. عمل کرو اے بھائی. اس بنا پر یہ دین ہمارا ہے. سراپا تواضع ہے انکسار ہے شکستگی ہے نیستی ہے فرائیت ہے. اللہ ہم سب کو اس راستے میں چلائے اور اپنے تک بلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے. اور قرآن پاک سے تعلق نسبت جتنا ہم جوڑیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی اللہ کا قرب بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قبولیت بھی ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے. اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. بہت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. مجھے بھی نفع ہوتا ہے تو تھوڑی سی کمزوری بھی آ رہی ہے. دعا کیجیے اللہ صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ کچھ کام لے خلق خدا کچھ دفعہ حقیقتیں پہنچے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے ان کی رحمتوں سے ہم لوگوں کو مشرف فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی بھی توفیق دے اس کو قبول بھی فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.